بقا ہے، طارق جمیل کے لیے فنا ہے۔ ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا، ایک دن تمہارا اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ نکل گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، سمیٹتے رہ گئے پر وہ نکل گیا، پکڑتے رہ گئے پر وہ اڑ گیا، بھاگتے رہ گئے پر ہم اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے، اور ہم کفے افسوس ملتے رہ گئے، اور زندگی ہارتی چلی گئی۔ پل پل زندگی ہار رہی ہے، اور پل پل موت جیت رہی ہے، پل پل کائنات ہار رہی ہے، اور پل پل قیامت جیت رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں لٹا، تم ہی نہیں لٹے، یہ کائنات بھی لٹ گئی، اس کا بھی 1 سال گھٹ گیا، اس کے بھی 364 دن گھٹ گئے، یہ بھی قیامت کے قریب ہو گئی۔ اس کے لیے بھی اعلان ہونے والا ہے، ایک میں مروں گا، ایک تم مرو گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی۔ اذا الشمس کورت، وہ گیا سورج، واذا النجوم انکدرت، وہ گئے تارے، واذا الجبال سیرت، وہ گئے پہاڑ، واذا العشار عطلت، وہ گئے جانور، واذا الوحوش حشرت، وہ گئے وحوش وحشی جانور، وہ گئے اذا السماء انفطرت، وہ گیا آسمان مر گیا، واذا الکواکب انتثرت، تارے مر گئے، واذا البحار فجرت، سمندر مر گئے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹا، وانشقت السماء، وہ پھٹا، فہی یومئذ واہیہ، وہ لیراں ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ آ گیا۔ ایک زلزلہ طارق جمیل پہ آئے گا جو اس کی موت ہے، ایک تم پہ آئے گا جو تمہاری موت ہے، ایک زلزلہ اس کائنات پہ آنے والا ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، فنا سے پاک صرف اللہ ہے، زوال سے پاک صرف اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، نہیں تو ہار گئے، اللہ کی قسم ہار گئے۔ جس نے اللہ کو کھویا وہ ہار گیا، جس نے اللہ کو پایا وہ جیت گیا۔ ایک دن اور 1 سال اور گھٹ گیا، زمین آسمان وہ بھی بے خبر ہیں، انہیں بھی نہیں پتا۔ زمین اب بڑی خوشی سے تمہیں فصل دے رہی ہے، آسمان کا سورج بڑی خوشی سے تم پہ چمک رہا ہے، اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بجھ جانے کا وقت بھی 1 سال اور قریب آ چکا ہے، اور اس کی تیز رفتاری، اور آسمان کی بلندی، اور زمین کی پستی، اور پہاڑ کی سختی، اور پانی کی روانی پر فنا 1 سال اور قریب آ چکی ہے کہ ایک ایسے ہی جمعہ ہوگا جیسے کل جمعہ آ رہا ہے۔ رات آئے گی، دن رخصت ہوگا، کل کے وعدہ پر کل آؤں گا۔ ہاں ستارے جھانک ٹنڈو آدم کو دیکھیں گے۔ بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت ٹنڈو آدم میں موجود ہوں گے۔ بڑی پھوٹی قسمت ہے ان لوگوں کی جو قیامت کو دیکھیں گے، تباہ حال ہیں جو قیامت کو دیکھیں گے۔ شکر ہے کوئی مسلمان قیامت نہیں دیکھے گا، قیامت صرف کفار پر آئے گی۔ دن رخصت ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں آپس میں بغل گیر ہو کے الگ ہو رہے ہیں۔ دن کہہ رہا ہے کل جمعہ ہے، کل آؤں گا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹے، شیر اپنی کچھار کو، سانپ اپنے بل کو، انسان اپنی خوابگاہ کو، مزدور اپنی فیکٹری سے نکلا، بادشاہ اپنے تخت سے اترا، وزیر اپنی وزارت کی قبا اتار کے لیٹا دراز ہوا۔ سب کل کے منصوبے بنا رہے ہیں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، ایک فیکٹری اب اور لگانی ہے، ایک مل کی اور بنیاد رکھنی ہے، کل فلاں ملک پہ حملہ کرنا ہے، فلاں بادشاہ سے ملاقات ہے، کل میرے بیٹے کی بارات ہے، میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں، کل میرے لیے سالگرہ ہے، کل میری سالگرہ ہے، کل دکان کا افتتاح ہے، کل نئی دکان کھول رہا ہوں، کل نیا سودا کر رہا ہوں، کل میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، یہ گاڑی میں نے بیچ دی ہے، میں اب نئی گاڑی کا سودا کرنے والا ہوں۔ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ رات کو ہنستے کھیلتے شرابیں پیتے، مستیاں کرتے، فحاشیاں کرتے، برائیاں کرتے، اوئے ہائے، مرد بھی سوئے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی سوئے، بچے بھی۔ دن چڑھا، سورج نے آنکھ کھولی، اسے پتہ ہی نہیں آج میری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ رات گئی اور اسے پتہ ہی نہیں میں آج آخری تھی، کبھی لوٹ کے نہ آؤں گی۔ چاند کو علم نہیں کہ آج آخری چمک ہے، تاروں کو علم نہیں آج آخری جھلملاہٹ ہے، پانیوں کو پتہ نہیں آج آخری روانی ہے، بادلوں کو پتہ نہیں آج آخری چمک ہے، سمندروں کو پتہ نہیں آج آخری موج ہے،
موتی کو پتہ نہیں آج آخری ہار ہوں، آخری پرویا جانے والا ہوں، ہاں دن چڑھے گا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا دکاندار دکان ٹنڈو آدم کی دکان پہ جھاڑو دے کے بیٹھے گا گدی پر، اور ادھر سے آئے گا گاہک اور اسے کہے گا کپڑا ہے، وہ کہے گا ہے، 6 گز دے دو، 5 گز دے دو، وہ یوں ناپ رہا ہے، 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور کینچی یہاں رکھی، اور اس نے گاہک نے جیب سے بٹوا نکالا اور گننے لگا، 100 200 300 400 500، وہ گن رہا ہے، وہ کاٹ رہا ہے۔ ادھر کھیت کا منظر یہ ہے کہ ہاری نے ہل ڈال دیا ہے اور ہل یوں چلا ہے، اور ایک نے مٹھی میں بیج لیا ہے اور یوں پھینکنے کے لیے یہاں تک پہنچا ہے، اور پانی لگانے والے نے کسی اٹھائی ہے اور پانی کا رخ بدلنے کے لیے، اپنے کھیت کو پانی لے جانے کے لیے یوں کسی اٹھائی ہے، اور گھر کی عورت مکھن دہی میں سے نکال کر یوں پیڑا بنا کے اچھال رہی ہے اسے دیگچی میں ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت ہاتھ میں روٹی پکا کر اور یوں آگے بڑھ رہی ہے اس پر توے پر ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت نوالا بنا کے معصوم بچے کے منہ میں ڈالنے لگی ہے کھلانے کے لیے، ادھر ایک عورت اپنے 2 سال اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے چھاتی سے لگا کر پلانے لگی ہے، ادھر بادشاہ سلامت غسل ہو رہا ہے کہ دربار شاہی سجنا ہے، ادھر باراتیوں کو بلایا جا رہا ہے، مراسی ڈھول لے کے آ گئے ہیں، ناچنے والیاں گھنگرو باندھ رہی ہیں، گانے والے گلے کو صاف کر رہے ہیں، اور بازار منڈی والے منڈی کو بھاگ رہے ہیں کہ صبح 4 بجے بھاگ رہے ہوتے ہیں منڈیوں والے منڈی کی طرف، وہ منڈی کو بھاگ رہے ہیں، اور آمنے سامنے لشکر اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں، اپنی توپوں کے دہانے کھول رہے ہیں، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اور اڑتے ہوئے باغات سے نکل کر ٹنڈو آدم کے بازار کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھونسلے کو چھوڑا، اس نے گھر کو چھوڑا، اس نے بازار میں قدم رکھا، وہ دکان پہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پیڑا، اس کے ہاتھ میں لقمہ، اس کے ہاتھ میں نوالا، اس کے ہاتھ میں گجرے، اس کے گلے میں ہار، اس کے سر پہ تاج، اس کے سر پہ عبا، اس کے سر پہ قبا، اس کے برتن میں کھانا، اس کے گلاس میں پانی، اس کے کپ میں چائے، اور اس کے تخت پر پہلا قدم، اور ادھر دکاندار کی کینچی نے یوں کیا اور اس نے پیسوں کو یوں کیا، اور ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها یہ دن طے ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے، آسمان کا پھٹنا، زمین کا فنا ہونا، پہاڑوں کا ریت ہونا، سمندروں میں آگ کا لگنا، پانیوں کا خشک ہونا، ہواؤں کا تھم جانا، شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، بلبل نغمہ بھولے، کوئل کوک بھولے، سانپ پھنکار بھولا، پانی روانی بھولا، سمندر موج بھولا، بادل گرجنا بھولا،
بجلی چمکنا بھولی، پانی برسنا بھولا، چشمہ ابلنا بھولا، پھول مہکنا بھولا، بھینس تھنوں سے دودھ دینا بھولی، ہرن مشک کا نافہ بھولا، سیپ میں موتی کا بننا سیپ بھولی، عقاب اپنی اڑان بھولا، سانپ اپنی جھپٹ بھولا، شیر اپنی طاقت بھولا، چیتا اپنی پھرتی بھولا، زمین اپنا فرش بھولی، آسمان اپنی چھت بھولا، پہاڑ اپنی چوٹیاں بھولے، برف اپنی سردی بھولی، سورج اپنی گرمی بھولا، چاند اپنی ٹھنڈک بھولا، تارے جھلملاہٹ بھولے، انسان کو اپنا آپ بھولا۔ وہ اماں جو بچے کو دودھ پلانے کو یہاں لا چکی تھی وہ یوں اچھال کے پھینکے گی، وہ لقمہ جو ماں کے ہاتھ میں بیٹے کے منہ میں تھا وہ یوں گرے گا، وہ مکھن کا پیڑا جو یوں کر رہی تھی وہ دیگچی میں نہیں جائے گا، وہ ادھر جائے گا، وہ پیڑا جو روٹی بن کر توے پہ جا رہا تھا توا یوں جائے گا، روٹی یوں جائے گی، عورت پیچھے جائے گی، چھتیں گریں گی، فرش ٹوٹیں گے، تڑتڑائے گی، کڑکڑائے گی، ہر طرف آج موت کا بے رحم پنجہ ہے، اور اس کے پنجے سے آج نکل کے دکھاؤ، آج نکل کے دکھاؤ، عین المفر، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ، لڑ کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ۔ یہ 1 سال اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا، سب نے مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس سے زیادہ طاقتور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے زیادہ طاقتور آیت کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو موت دے دے گا، ہر شے کو فنا کر دے گا۔ یہ سال قیامت کے قریب کر گیا، اور نہ جوان کو ہوش، نہ بوڑھے کو ہوش، نہ شاہ کو ہوش، نہ گدھا کو ہوش، نہ عورت کو ہوش، نہ مرد کو ہوش۔ ارے کہاں چلا گیا؟ میرا سرمایہ تھا میرے اندر سے ہی نکلا، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، میں لٹتا رہا، میں پٹتا رہا، میں چھنتا رہا، میں نہ بچا سکا، نہ میں لڑ سکا، نہ میں ٹکر لے سکا، اور 1 سال اور میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تم اس دنیا کے منصوبے بناتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تم خود چھنتا دیکھ رہے ہو، لٹتا دیکھ رہے ہو، پٹتا دیکھ رہے ہو۔ میرا اللہ زمین کو موت دے گا، زمین والوں کو موت دے گا، آسمان والوں کو موت دے گا، پھر میرا اللہ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا لو، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ جو سور پھونک رہا تھا ابھی تک، آواز کا جادو نہیں ہے، میرے اللہ کی ہیبت اور طاقت کا کمال ہے کہ ہر چیز کو فنا کر دیا۔ میکائیل اسرافیل گرے گا، اور اس کا سور جو سے پھونک رہا تھا وہ یوں اڑتا ہوا جیسے یہ بلب چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے سور اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا۔ اوپر اللہ بے مثال، با کمال، لا زوال، لا جواب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ۔ ہاں جبریل ملک الموت اسرائیل، اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کو بھی پتا چل گیا کہ اب میری باری آ گئی، ملک الموت کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں، باقی تو سب تو نے فنا کے گھاٹ اتار دیے۔ تو میرا اللہ کہے گا موت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، انت خلق من خلقی، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو نے سب کو موت کے ذائقے چکھائے، چکھو۔ ملک الموت ایسی دھاڑے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پرزے ہو کے رہ جائیں گے جب وہ چیخ مارے گا، اور دھڑم گرے گا، دھڑم، اور پھر ایک پہلے بھی ایک، آج بھی ایک، اور بعد میں بھی ایک۔ اول سب سے پہلے
آخر سب کے بعد وہ اللہ وہ احد وہ صمد وہ لم یلد وہ لم یولد وہ شہنشاہ وہ بادشاہ وہ رحمان وہ رحیم وہ ملک وہ قدوس وہ سلام وہ مومن وہ مہیمن وہ عزیز وہ جبار وہ متکبر وہ خالق وہ باری وہ مصور وہ غفار وہ قہار وہ وہاب وہ رزاق وہ فتاح وہ علیم وہ قابض وہ باسط وہ خافض وہ رافع وہ معز وہ مذل وہ سمیع وہ بصیر وہ حکم وہ عادل وہ لطیف وہ خبیر وہ حلیم وہ غفور وہ شکور وہ علی وہ کبیر وہ حسیب وہ مقیت وہ کریم وہ جلیل وہ رقیب وہ مجیب وہ واسع وہ مجید وہ باعث وہ شہید وہ حق وہ ودود وہ وکیل وہ قوی وہ متین وہ ولی وہ حمید وہ محصی وہ مبدی وہ معید وہ محیی وہ ممیت وہ واجد اور ماجد اور واحد اور احد اور صمد اور قادر مقتدر مقدم مؤخر اول و آخر اور ظاہر اور باطن اور متعال اور والی متعال بر تواب منتقم عفو الرعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام وہ مقسط وہ جامع وہ غنی وہ مغنی وہ مانع وہ ضار وہ نافع وہ نور وہ ہادی وہ بدیع وہ باقی وہ وارث وہ رشید وہ صبور وہ حنان وہ منان وہ دیان وہ رحمان وہ شہنشاہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ کہے گا کیا کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ ہوئے 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 کون آئے پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں عزیز میں ہوں جبار میں ہوں متکبر پھر اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں بادشاہ کدھر ہیں این الجبارون ظالم کدھر ہیں این المتکبرون ایڑی مار کے چلنے والے تکبر کی چال چلنے والے گردن اکڑا کے چلنے والے سینہ ٹھونک کے چلنے والے کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو ہاں تمہیں موت نے مار دیا تمہیں قبروں نے گلا دیا سڑا دیا تمہیں میری قدرت نے ایسے ہی صفر کر دیا جیسے تم صفر تھے ایسے ہی تم مٹ گئے جیسے تم کچھ نہ تھے اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا یہ سب کچھ 1 سال اور قریب آ گیا میرے بھائیو اپنے ہوش میں آؤ غفلت سے باہر آؤ یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے اللہ کو راضی کرو اللہ کو ڈھونڈو 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 اللہ کی طلب میں دوڑو 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 بھاگو 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 مرد ہو یا عورت ہو تمہاری طلب اللہ ہے شاہ ہو یا گدا ہو تمہاری طلب اللہ ہے علامہ ہو یا ان پڑھ ہو تمہاری طلب اللہ ہے اللہ ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی میرا بندہ ٹنڈو آدم والا والی میری طلب میں آ فین وجدتنی وجدت کل شیء وین فتنی فاتک کل شیء تو میری طلب میں آ میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا مرنے سے پہلے پہلے اس کے محبوب کے طریقے سے یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے اگر میں نے اسے پس پشت ڈالا
اور پھر میں نے دنیا کی فتوحات کے انبار لگا دیے، تو موت پر میں بازی ہارا ہوا ہوں گا، میں شکستہ ہوں گا۔ میں لمبی منزلیں، لمبی راہیں، لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچوں گا تو مجھے پتا چلے گا میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا۔ اللہ پر مر مٹنا کامیابی، اللہ کو راضی کرنا کامیابی، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ٹنڈو آدم والو پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، ایک قوم تھی عاد، ایک قوم تھی عاد، 40-50 فٹ جن کے قد تھے، کہاں چلے گئے؟ ایک قوم تھی سمود جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کیے، کہاں چلے گئے؟ ایک بادشاہ تھا فرعون، انہوں نے مجھے ناراض کیا، یہ سرکش ہوئے، یہ آوارہ ہوئے، یہ نافرمان ہوئے، تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ایک کو ہوا سے اڑایا، ایک کو فرشتے کی چیخ سے مٹایا، ایک کو پانی میں غرق فرما کے عبرت کا نشان بنایا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا راضی ہونا ہی میری زندگی کی معراج ہے۔ زندگی موت، زندگی موت، شاہی و گدائی یہ راستے کی چیزیں ہیں، عزت اور ذلت یہ راستے کی چیز ہے، شہرت گمنامی راستے کی چیز ہے، فقر اور مال راستے کی چیز ہے۔ اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے۔ ہمارا نیا سال بھی ساتھ ہی شروع ہوا ہے، محرم تو 20 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے، آج 21-22 محرم ہے۔ ہماری ہجری کا سال بھی نیا اور انگریزی سال بھی نیا، سورج بھی اللہ کا اور سورج سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا اور چاند سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، جنوری فروری بھی اللہ کے، محرم صفر بھی اللہ کے، لیکن میرا نیا سال تو مجھ سے آج سے 22 دن پہلے شروع ہو چکا ہے، اور سورج کا نیا سال وہ کل پرسوں شروع ہونے والا ہے۔ کل کتنے دیوانے لوگ ہیں جو نئے سال کی خوشی میں شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں۔ پاگل ہو گئی دنیا، دیوانی ہو گئی دنیا۔ کیا تم مغرب کی ہر ادا کو اپناؤ گے؟ کیا تم مغرب کے پیچھے چلنا عزت سمجھو گے؟ وہ تو بیچارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، لیکن وہ انسانیت سے گزر چکے ہیں۔ مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، تم مغرب کی تعظیم میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ روزانہ سورج مغرب میں ڈوبتا ہوا اعلان کرتا ہے، ٹنڈو آدم کے نوجوانوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق طلوع کی جگہ ہے۔ وہ قومیں ڈوب گئیں، اللہ کی قسم، اللہ کی نافرمانی کر کے ڈوب گئیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون ذلك مبلغهم من العلم۔ وہ اسی شراب پہ خوش ہیں، وہ اسی زنا پہ خوش ہیں، وہ اسی جوئے پر خوش ہیں، وہ یہیں کی موسیقی پر خوش ہیں۔ تمہیں معلوم ہو، میں تمہیں بتاؤں، تمہارا رب تمہارے لیے شراب تیار کر کے بیٹھا ہے، انہار من خمر لذۃ للشاربین۔ آجا چند دن صبر کر کے آجا پھر تجھے نظارہ دکھاؤں قرآن سے۔ میرا رب کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ نیک لوگ، یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ کہ نیک لوگ خود ڈال کے پی رہے، نیک لوگ خود ڈال کے پی رہے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی درجہ، اس سے بڑا درجہ جنت کے سیٹھ اور جنت کے بڑے مالدار سرمایہ دار۔ یہ کون ہیں؟
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، انہیں پلایا جا رہا ہوگا. یہ خود ڈال کے نہیں پی رہے، یہ پینے کا اشارہ کریں گے تو فرشتہ دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، خادم دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، غلام دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا. ان کے ابرو کے اشارہ پر جنت کی حور آئے گی، مچلتی چمکتی، اور آ کر ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ تمہیں دکھائے گی. ایک قدم میں. اور جام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ہاتھ کیسا ہاتھ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، انگلی کا اتنا پورا یہ جنت کی لڑکی سورج کو ایسے دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا. ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا اتنا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا. وہ تمہیں پلانے کے لیے تیار ہیں، جنت کے فرشتے، جنت کے حوریں، جنت کے غلام، تمہاری ایمان والی بیویاں جو ان جنت کے حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. او جنت کا شوق رکھا کرو. تم ٹنڈو آدم کو جنت نہیں بنا سکتے. ایک بنو اسرائیل کے بادشاہ نے محل بنایا، سونے چاندی سے کھڑا کر دیا، نہریں بہا دیں اور گل کھلا دیے اور ساری طاقت لگا کر ایسا بنایا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے. پھر اس نے دعوت دی، اپنے وزراء بلائے، اپنے عوام بلائی، کہ بولو میرا محل کیسا. سب نے قصیدے پڑھے، نظمیں سنائی. 2 درویش چپ بیٹھے ہوئے بادشاہ کی نظر میں آ گئے. کہا بھائی تم کچھ نہیں بولے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ. کہا جان کی امان ملے تو بتائیں. کہا بولو امان ہے. کہا ایسا محل نہ کوئی پہلے بنا سکا نہ کوئی بعد میں بنائے گا، پر اس میں 2 بڑے عیب ہیں، باقی زبردست ہے. سارے چونکے، کان کھڑے ہوئے، ان کو گھورنے لگے. بادشاہ بھی حیران ہوا، اے بھائی کون سے 2 بڑے عیب ہیں؟ کہ ایک عیب یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں گے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ محل دھرتی سے مٹ جائے گا، باقی سب ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، باقی رہ کیا گیا؟ تم نے چھوڑا کیا ہے؟ جب میں نے مر جانا ہے، ہاں میں دیوانہ ہوں جو میں نے ایسا گھر بنایا. اچھا یہ بتاؤ کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا نہ مرتا ہو اور جو کبھی نہ مٹتا اور فنا ہوتا ہو؟ تو نے کہا ہاں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے. وہ جنت ہے فیہما عینان تجریان. یہ اوپر والی جنت ہے، اس سے نیچے جنت ہے فیہما عینان نضاختان. یہ اوپر والی جنت میں بہتے ہوئے چشمے، نیچے والی جنت میں ابلتے ہوئے چشمے. اوپر والی جنت میں فیہما عینان تجریان، پہلے ذواتا افنان اور وہ مدہامتان. اوپر والی جنت ذواتا افنان، نیچے والی جنت مدہامتان، سرسبز. اوپر والی ہائے ذواتا پھلدار، پھولدار، ٹہنیاں بھی، پھول بھی، پھل بھی، نظارے بھی، جمال بھی، کمال بھی، لا زوال بھی، بے مثال بھی، لا جواب بھی. ذواتا افنان. اوپر والی جنت عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے. نیچے والی جنت مدہامتان، فوارے کی طرح اچھلتے ہوئے مچلتے ہوئے. بہتا ہوا چشمہ زیادہ حسین ہوتا ہے، اچھلتا ابلتا چشمے میں وہ جمال نہیں ہے جو بہتے چشمے میں حسن و جمال و کمال ہے. اوپر والی جنت فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان. اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان. نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام. اور ایک چیز میں آ کے دونوں کٹھے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور اوپر میرے رب کا اعلان فبأي آلاء ربکما تکذبان. ایک فردوس ہے،
ایک نیچے ہے. یہ نیچے والے جنتی خود پی رہے ہیں، خود پی رہے ہیں. ایک فردوس ہے، وہاں پلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. اور پھر فردوس میں بھی ایک فردوس ہے، پھر فردوس کی بھی فردوس ہے جسے میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے. یہاں بڑے وی وی آئی پی لوگ ہوں گے، بڑے وی وی آئی پی. اور تمہیں پتا وہ کون ہوں گے؟ ریڑی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، بوٹ پالش کرنے والے، یہ پتھر توڑنے والے، یہ مٹی اٹھانے والے، یہ منڈی میں پلے دار، یہ بوریاں اٹھانے والے. ہاں یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، بشرطے کے دیندار ہوں، بشرطے کے اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اگر غریب آدمی نماز نہیں پڑھتا، غریب عورت نماز نہ پڑھے، تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ، مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا. تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ، مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا اور اس نے مجھے سجدہ نہ کیا. تو دیوانہ، تجھے تو کچھ نہ دیا تھا، تو نے مجھے کیوں نہ سجدہ کیا؟ وہ غریب جس نے سسک کے زندگی گزاری اور حکم نہ توڑے، شریعت نہ توڑی، اللہ کے امر کے خلاف نہ چلا، یہ سارے اس جنت الفردوس میں بیٹھے ہوں گے. کوئی تھوڑے تھوڑے مالدار بھی ہوں گے، تھوڑے تھوڑے مالدار بھی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ پیسہ آدمی کو روک لے، پیسہ نہیں روکتا، بدعملی روکتی ہے، بدعملی روکتی ہے. ورنہ عبد الرحمن بن عوف، یہ میں آج بتا رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ سارے پاکستان کے صنعت کار اکٹھے ہو جائیں تو عبد الرحمن بن عوف کی ایک جیب میں آ جائیں، ایک جیب میں، اور ایسی 100 جیبیں تھیں ان کی. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 4.5 ماشے کا دینار ہوتا تھا، 4.5 ماشے سونا، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے جائیداد تقسیم کی گئی بچوں میں ان کی وفات کے بعد آریاں ٹوٹ گئیں. اور وہ پہلے 10 صحابہ میں ہے. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ 10 آدمی ہیں جن میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہے. پیسے کا تکبر لے ڈوبتا ہے، پیسے کا نشہ لے ڈوبتا ہے، پیسے کی دوڑ لے ڈوبتی ہے، پیسے کی ہوس لے ڈوبتی ہے. ورنہ ان 10 میں ایک بھی غریب نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی فقیر نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی کوئی چھوٹے خاندان کا نہیں ہے. بڑے بھاری بھرکم ہیں، لیکن دنیا کے بھی بادشاہ اور آخرت کے بھی بادشاہ. ارے تمہیں کیا بتاؤں، یہ وی وی آئی پی میں پینے پلانے کا دور کیسا ہوگا؟ نہ خود پی رہی ہیں، نہ خود پی رہے ہیں، نہ فرشتے پلا رہے ہیں. ہائے ہائے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو ان کا رب خود پلا رہا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میں پلاؤں گا، وسقاہم ربہم، میں پلاؤں گا، میرے ہاتھوں سے پیے گا. ہائے، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. وہ کیا ہاتھ ہوگا، وہ کیا جلوہ ہوگا. جنت کی لڑکی سے جام لے لے تو 40 سال اس کو دیکھتا رہے گا، پینا بھول جائے گا. جب اللہ اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا تو کیا ہوگا. یہاں روکا ہے پاک دامن رہے کہ زوجناہم بحور عین، جنت کی لڑکیوں سے تیرا نکاح کرنے والا ہوں جو پاؤں سے لے کر انگوٹھے تک زعفران سے بنی ہے، گھٹنے تک، پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. اور اس کا قد 60 ہاتھ ہے کہ تم بھی یعنی 130 فٹ کی، 130 فٹ کی، 130 فٹ. تمہارا بھی قد 130 فٹ، اس کا بھی 130 فٹ. اور اس کے سر کے بال سر سے اترتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں تک چلے جائیں گے. 130 فٹ لمبے بال ہوں گے اور ان میں موتی پروئے ہوں گے. اور زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے، زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اور ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی.
فرفعوا ابصارهم، لوگوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا یہ نور کیسا ہے، پتہ چلا فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، پتہ چلا کہ ایک عورت اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے ساری جنت روشن ہو گئی، اس کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو گئی ہے، اور ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی، 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے، جمال کمال زیادہ ہے، یا دنیا کی عورت کا زیادہ ہے؟ میرے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی عورت کا زیادہ ہے۔ تو آپ ام سلمہ نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت کے لیے اللہ کی بندگی کوئی نہیں، اور دنیا کی عورت اللہ کی اطاعت کا دم بھرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ 70,000 گنا زیادہ جمال دے گا، حسن دے گا، کمال دے گا۔ سارے لفظ حسن بھی ان کے سامنے سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا۔ جب اللہ نے ادنا لڑکی، جو ایمان والی عورت اعلیٰ ہے اور جنت کی لڑکی ادنا ہے، جب ادنا کا یہ حال ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کی جنت کی حور کو جب جنتی دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، 40 سال تک صرف دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، صرف دیکھ کے مزے لیتا رہے گا۔ تو جو جنت الفردوس ہے وہ کیا ہے؟ پھر حور بھی چھوٹی اور نہریں بھی تھوڑی اور کھانے بھی تھوڑے اور پینا بھی کیا ہے اور لباس بھی کیا ہے اور محل بھی کیا ہے اور حور بھی کیا ہے اور قصور بھی کیا ہے اور اشجار کیا ہیں اور انہار کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ آئے ہائے میں تمہیں بتاؤں، آج اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اللہ کے سامنے، نہ تمہیں حور یاد ہوگی، نہ قصور یاد ہوں گے، نہ درخت یاد ہوں گے، نہ سایہ یاد ہوگا، نہ پھل یاد رہے گا، نہ تمہیں لذتیں، نہ تمہیں چاہتیں، نہ تمہیں خواہشیں۔ ہر خواہش، ہر چاہت، ہر لذت مٹ جائے گی جب اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا ان ربکم یستزیرکم، جنت والو تمہارا رب آج تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج دیکھو اپنے رب کو، آج دیکھو اپنے رب کو، آج اس کا دیدار ہونے لگا ہے۔ سارے جنتیوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف اللہ بٹھا کر پھر کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جنت کے کھانے حقیر ہو جائیں گے آج کے کھانے کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، پھر جنت کا پانی حقیر ہو جائے گا اس پانی کے سامنے۔ پھر اللہ فرمائے گا پھل کھلاؤ، پھر جنت کے پھل سدر مخضود، طلح ممدود، ماء مسکوب، وہ سب حقیر اور ہیچ ہو جائیں گے ان پھلوں کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، پھر جنت کے جوڑے آئیں گے اور اپنے آپ زیب تن ہو جائیں گے، پہننے نہیں پڑیں گے، اگلے اتارنے نہیں پڑیں گے، وہ پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ کا اعلان ہوگا اور ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس پر جوڑا نیا آ چکا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھائے، کپڑے بھی پہنے، خوشبو لگاؤ۔ پھر ہوا اٹھے گی مثیرہ جو ان کو خوشبو لگائے گی۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو آج ایک وعدہ ہے تمہارا رب پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جنتی ایک دم بھول جائیں گے کہ اچانک کی لذت اور ہوتی ہے، یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے۔ جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے، کوئی باقی نہیں۔ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، پل صراط پار کیا، جنت میں ٹھکانہ ملا اور نہروں کے جال ملے، محل عالی شان ملے، اب تو کوئی وعدہ باقی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا ہاں ایک وعدہ باقی ہے جو آج اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہے گا کیا، آگے اعلان کرے گا رضوان رضوان، او جنت کے فرشتے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، پردے چاک کر دے، پردے اٹھا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، آج مجھے دیکھا جائے گا۔ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن، سر دادن و جاں دادن، نادیدہ رخ یارے،
جس رب کو دیکھے بغیر لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، پانی میں بہہ گئے، آگ میں جل گئے اور جانوروں کے آگے بھمبوڑ دیے گئے، آج وہ اللہ وہ اللہ جب سامنے ہوگا تو کیا سرور ہوگا، کیا کیف، کیا مستی۔ وہ اللہ جس کو دیکھے بغیر حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، معصوم عبداللہ بھی پیچھے نہیں رہا ہے، وہ 2 سال کے بچے کا معصوم سا چہرہ مسکراتا ہوا بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں تمہیں کیا خبر اپنی تاریخ کی، تم نے تو دین کو بھی رواج بنا لیا، 10 دن رو پیٹ لیا، 12 دن ربیع الاول کے جلسے کر لیے، اور پھر وہی غفلت وہی غفلت وہی غفلت۔ کیا دین اتنا سستا ہے کہ 10 دن کے رونے پیٹنے سے جنت مل جائے گی، اور 12 دن کے جلسے جلوس اور شعر و شاعری سے جنت اگر ملتی تو یہ آل رسول کا سر نیزوں پہ کیوں چڑھتا، یہ اہل بیت کی بیٹیوں کو بازار میں کیوں گھسیٹا جاتا، ان کے سروں سے دوپٹے کیوں اترتے، ان کی چادریں کیوں پھٹتی، ان کے معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ کیوں چڑھتے، حسین جیسے شہزادے کو کیوں گلیوں میں ان کے سر کو پھرایا جاتا، اور ابن زیاد جیسے لعین مردود جسے میں انسان بھی نہیں کہتا، میرا منہ کڑوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس حسین کا سر ہے اور وہ چھڑی سے منہ پہ مار رہا ہے، یہاں چھڑی مار رہا ہے، مسلسل مار رہا تھا۔ تو ابو برزہ یا انس کھڑے ہوئے اور فرمایا، او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، آج وہ سر کٹا پڑا ہے، آؤ پھر وہ جا رہا ہے، کٹا ہوا سر ملک شام جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ آج آل رسول حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا سر شام یزید کو دکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ جنت سستی ہوتی تو یوں سر نہ کٹتے، یوں سر دھڑ کی بازیاں نہ لگتی، یوں کربلائیں قائم نہ ہوتی۔